السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول کفارہ۔ کفارہ ناول کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ چینل دیکھنے کا شکریہ۔ چند منٹ بعد وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں طے کیا ہوا ایک اخبار تھا۔ اس نے اخبار کھول کر میرے سامنے کر دیا۔ اخبار پرانا تھا۔ اس کے پہلے صفحہ پر ایک عورت کی تصویر دیکھ کر میں اچھل پڑا۔ وہ مادام دشکا کی تصویر تھی۔ اس عورت کو چند روز پہلے قتل کر دیا گیا ہے۔ رخشی نے تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے۔ میں نے اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اس کے گھر میں ڈکیتی کی واردات ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں تو کئی روز تک اخباروں میں خبریں چھپتی رہی ہیں۔ یہ شاید پاکستان میں لبنان کی سفیر تھی، لیکن تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے گھر میں ڈکیتی کی واردات نہیں ہوئی تھی، رخشی نے کہا۔ میں اچھل پڑا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، اسے انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی را کے ایجنٹوں نے قتل کیا ہے۔ مجھے اس سے غرض نہیں کہ اس کے قاتل کون ہے۔ مجھے تو اس دولت سے دلچسپی ہے جو اس کی کوٹھی کے تہہ خانوں میں پوشیدہ ہے۔ میرے جسم پر چونٹیاں سی رینگنے لگی۔ مادام دشکا کے قتل کے بعد اس کوٹھی میں داخل ہونے والا سب سے پہلا شخص میں تھا، اور الماری میں جو دولت تھی وہ میں نکال لایا تھا۔ اب رخشی نے کوٹھی کے تہہ خانے میں پوشیدہ کسی دولت کا انکشاف کیا تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مادام رخشی دشکا کو کیسے جانتی تھی، اور اسے کیسے پتا چلا کہ اس کوٹھی کے نیچے کوئی تہہ خانہ بھی موجود ہے جہاں بہت سی دولت چھپائی گئی ہے۔ میں نے یہی سوال رخشی سے کیا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، 1 سال پہلے مجھے کسی نے بتایا تھا کہ مادام دشکا کو ایک ایسی خاتون کی ضرورت ہے جو لاہور میں اس کی رہائش کے دوران اس کی باڈی گارڈ اور سیکرٹری کے فرائض انجام دے سکے۔ مجھے مادام دشکا کے نام فارسی چٹھی بھی دی گئی تھی۔ میں فوراً اس کوٹھی پر پہنچ گئی۔ مادام دشکا بہت پرکشی شخصیت کی مالک تھی۔ اس نے مجھ سے چند سرسری سوالات کیے اور مجھے ملازم رکھ لیا۔ مہینے میں صرف 1 ہفتہ ڈیوٹی دیتی تھی، جن دنوں وہ لاہور آیا کرتی تھی۔ 2 مہینے خیریت سے گزر گئے۔ میں اس دوران مادام دشکا کے معلومات سے واقف ہو چکی تھی۔ اس دوران کچھ سنسنی خیز انکشافات بھی ہوئے۔ ایک انکشاف تو یہ تھا کہ کوٹھی کے تہہ خانے میں 2 الماریوں میں سونے کی اینٹیں بھری ہوئی تھی۔ لاکھوں روپے کے کرنسی نوٹ بھی الماری میں بھرے ہوئے تھے۔ ان میں پاکستانی، بھارتی اور امریکی کرنسی نوٹ شامل تھے۔ دوسرا سنسنی خیز انکشاف یہ تھا کہ مادام دشکا یہاں اسرائیل کے خلاف کسی خفیہ مشن پر کام کر رہی تھی، اور اسے اپنے جان کا خطرہ بھی تھا۔ اسرائیل کے خلاف یہاں کیا مشن ہو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اسرائیل اور لبنان میں طویل عرصہ سے ٹسل چل رہی ہے، رخشی نے کہا۔ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے ایجنٹ بھارتی را کے ساتھ مل کر پاکستان میں لبنان کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ دشکا اس منصوبے کا راز معلوم کرنا چاہتی تھی، لیکن موساد کو اس کی خفیہ سرگرمیوں کا پتہ چل گیا اور اسے را کے ایجنٹوں کے ذریعے قتل کرا دیا گیا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ مادام دشکا کو را کے ایجنٹوں نے قتل کیا تھا؟ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے پوچھا۔ مادام دشکا کے ساتھ کام کرتے ہوئے 3رے مہینہ تھا کہ
ایک روز اچانک ہی اس نے مجھے ملازمت سے برطرف کر دیا۔ اسے پتا چل گیا تھا کہ مجھے رشوت کے الزام میں پولیس کی ملازمت سے نکالا گیا تھا، اور یہ کہ میں کسی کیس میں ملوث رہ چکی ہوں۔ اس کے تقریباً 6 مہینے بعد مادام دشکا کو قتل کر دیا گیا۔ جس شخص نے مجھے نوکری کے لیے مادام کے پاس بھیجا تھا، اس نے بتایا تھا کہ مادام کے قتل میں را کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ وہ شخص کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ جو کوئی بھی ہو، تمہیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے، رخشی نے کہا۔ میں جس مقصد سے تم سے ملی ہوں وہ تمہیں بتا دیا، اس سے آگے سوچنا تمہارا کام ہے۔ ویسے ایک بات تمہیں بتا دوں کہ اگر یہ دولت ہمارے ہاتھ لگ گئی تو ہماری آنے والی نسلیں بھی عیش کریں گی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہاری کوئی نسل بھی ہوگی؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے گھور کر رہ گئی۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اس واقعے کو کئی روز بیت چکے ہیں۔ میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ بیروت کی تحقیقاتی ٹیم یہاں آئی تھی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ کوٹھی کا تہہ خانہ ان کی نظروں سے محفوظ رہا ہوگا اور وہ دولت بھی اب وہاں موجود ہوگی؟ کوٹھی کا تہہ خانہ بھی محفوظ ہے اور دولت بھی، رخشی نے جواب دیا۔ دشکا جیسی عورتیں اپنے سائے سے بھی محتاط رہتی ہیں۔ وہ سفارتکار تھی، رازداری اس کی فطرت میں شامل ہوتی ہے۔ میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ اس کوٹھی کے تہہ خانے میں اس دولت کی موجودگی کا علم سفارت خانہ کے کسی اور آدمی کو نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ دولت وہاں سے نکالی جا چکی ہوتی۔ میں تو تمہیں بہت سیدھی سادھی اور گھریلو لڑکی سمجھتا تھا، لیکن تم تو بہت خطرناک ثابت ہو رہی ہو۔ اگر مجھے تمہارے بارے میں معلوم نہ ہوا ہوتا تو میں تمہارے لیے سیدھی سادھی اور گھریلو لڑکی ہی رہتی۔ اگر تم گلی میں دیکھ کر مجھے چھیڑنے کی کوشش کرتے تو تمہاری ٹھکائی کر دیتی۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں یہ بات تو میں بھی یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، لیکن بہرحال تمہارا پروگرام کیا ہے؟ پروگرام تو تمہیں بنانا پڑے گا، اس نے کہا۔ اخبار میں پڑھا تھا کہ دشکا گلبرگ میں رہتی ہے اور اس کے ساتھ اس کے محافظ کو بھی قتل کر دیا گیا تھا، لیکن کیا تمہارے خیال میں اس کوٹھی کو لاوارث چھوڑ دیا گیا ہوگا؟ حکومت نے اس کی حفاظت کا کوئی بندوبست نہیں کیا ہوگا؟ 2 مسلح پولیس والے 24 گھنٹے کوٹھی میں موجود رہتے ہیں، رخشی نے بتایا۔ کوٹھی کے برآمدے والے اور دوسرے دروازے اگرچہ سرپا مہر کر دیے گئے ہیں، مگر ان پولیس والوں نے برآمدے میں ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ پولیس کانسٹیبل دن میں وہاں موجود رہتے ہیں اور رات کو ڈیوٹی دیتے ہیں۔ کوئی منصوبہ بنانے سے پہلے تمہیں باہر سے اس کوٹھی کا جائزہ لینا ہوگا۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ اگر اسے پتہ چل جائے کہ میں اس کوٹھی میں نہ صرف باہر سے بلکہ اندر سے بھی اچھی طرح دیکھ چکا ہوں اور وہاں سے بہت سی دولت بھی اڑا لایا ہوں، تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ اس لیے دشکا کے حوالے سے بات کرتے ہوئے میں بہت محتاط تھا۔ ٹھیک ہے، میں اس کوٹھی کو دیکھ لوں گا، لیکن کیا تم اس منصوبے میں میرا ساتھ دو گی؟ میں نے کہا نا، اور ہمارا آپس کا حساب کیا ہوگا؟ اس منصوبے میں 3 افراد شامل ہوں گے اور تینوں کو برابر کا حصہ ملے گا، رخشی نے کہا۔ تیسرے کے نام پر میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تیسرا کون ہے؟ میں نے اسے گھورا۔ مخدوم، رخشی نے جواب دیا۔ مادام دشکا نے اس کی سفارش پر مجھے ملازم رکھا تھا۔ مجھے مادام کے پاس بھیجا بھی ایک خاص منصوبے کے تحت کیا تھا، لیکن مادام کو میرے بارے میں پتہ چل گیا کہ
مجھے رشوت لینے کے جرم میں پولیس ملازمت سے نکالا گیا تھا اور میں ایک کیس میں بھی ملوث رہی ہوں، اس لیے اس نے مجھے اپنی ملازمت سے فارغ کر دیا۔ اس طرح ہمارا منصوبہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا، لیکن اب جو بھی منصوبہ بنے گا مخدوم بھی اس میں شریک ہوگا اور برابر کا حصہ دار ہوگا۔ مخدوم کون ہے اور کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ اسلام آباد میں 2-3 روز میں اسے یہاں بلا لوں گی۔ اس دوران تم دشکا کی کوٹھی اور اس کے گرد و نواح کا جائزہ لے لو تاکہ مخدوم کے ساتھ مل کر پروگرام بنائیں۔ ایک بات اور، میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، تم مجھے ذاتی طور پر تو نہیں جانتی، کسی تیسرے آدمی یعنی جاوید سے میرے بارے میں معلوم ہوا۔ یہ ہماری پہلی ملاقات ہے۔ تم نے مجھ پر اس طرح اعتماد کیسے کر لیا؟ جاوید نے مجھے تمہارے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا۔ اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ تم اصول پرست اور قابل اعتماد ہو۔ میں بھی کئی روز سے تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ جس طرح رازداری سے تم یہاں رہ رہے ہو، اس سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ تم پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے میں نے پہلی ہی ملاقات میں ساری باتیں تمہیں بتا دی۔ اگر تم انکار کرو گے تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا، لیکن یہ سوچ لو کہ بات کروڑوں کی ہے۔ انسان دولت کے لیے ہی سب کچھ کرتا ہے اور دولت حاصل کرنے کے لیے خطرات مول لینے ہی پڑتے ہیں۔ اگر تم جیسی حسین لڑکی بھی ساتھ ہو تو انکار کی گنجائش کہاں رہتی ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اس حسین لڑکی کو پانے کا خیال کبھی بھولے سے بھی دل میں مت لانا۔ اس نے گھورتے ہوئے کہا، میں اس منصوبے کی تکمیل تک تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد ہم پھر ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوں گے، بلکہ ممکن ہے کہ اس کے بعد میں تمہیں یہاں تو کیا اس شہر میں بھی نظر نہ آؤں۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر دوسرے کمرے سے ٹونی کی آواز سن کر خاموش ہو گیا۔ رخشی نے بھی مجھے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ٹونی جاگ گئی تھی اور رخشی شاید اسے سلانے کے لیے اس کے ساتھ لیٹ گئی تھی۔ میں کرسی سے اٹھ کر بیڈ شیٹ سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ کرسی پر بیٹھے بیٹھے میری کمر اکڑ گئی تھی۔ میں نے سامنے دیوار پر لگی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھا، 2:30 بج رہے تھے۔ میں رخشی کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں اسے سیدھی سادی سی گھریلو لڑکی سمجھتا تھا جس پر عشق کا بھوت سوار ہو گیا تھا، لیکن وہ بہت مختلف نکلی۔ بقول اس کے وہ پولیس کی ملازمت کر چکی تھی اور اسے رشوت کے جرم میں ملازمت سے نکال دیا گیا تھا۔ اس کی بے باکی اور انداز گفتگو ایسا ہی تھا جو ایک پولیس والی کا ہو سکتا تھا، لیکن اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اور بھی بہت کچھ تھی۔ کسی غیر ملکی سفارتکار کے بارے میں ایسی باتیں کوئی عام آدمی نہیں جان سکتا تھا۔ یہ درست ہے کہ اس نے مادام دشکا کے پاس کچھ عرصہ ملازمت کی تھی، مگر اتنی کم مدت میں کوئی ملازم اپنے آقا کے بارے میں اتنا کچھ نہیں جان سکتا، اور نہ ہی نئے ملازموں پر اتنا بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ انہیں اس قسم کی راز کی باتیں بتا دی جائیں۔ یہاں تو معاملہ کچھ زیادہ ہی سنگین تھا۔ رخشی کے کہنے کے مطابق کوٹھی کے تہہ خانے میں 2 الماریوں میں سونے کی اینٹیں اور ایک الماری میں انڈین، پاکستانی اور امریکی نوٹ بھرے ہوئے تھے، اور یہ بات میرے حلق سے نہیں اتر رہی تھی کہ مادام دشکا نے ایک نئی ملازمہ کو سب کچھ بتا دیا ہوگا۔ یہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ رخشی وہ نہیں تھی جو خود کو ظاہر کر رہی تھی۔ یہ کوئی لمبا چکر لگ رہا تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ میری زندگی جرائم کی دلدل میں گزری تھی، لیکن جرائم اور جاسوسی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے ایک انگریزی جاسوسی فلم دیکھی تھی۔ اس کا مرکزی کردار ایک ایسی ہی حسین لڑکی تھی
جس پر شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ جاسوس ہو سکتی ہے۔ اور پھر مادام دشکا پر بھی اب مجھے شبہ ہونے لگا تھا۔ اس کے بارے میں اخبارات میں یہی لکھا گیا تھا کہ اسے لاہور پسند تھا اور وہ مہینے میں 1 ہفتہ لاہور میں گزارتی تھی۔ یہاں اس کی تمام مصروفیات 100% نجی ہوتی تھی، لیکن اسے اپنے پاس اتنی دولت رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اس کوٹھی سے جو دولت لوٹ کے لایا تھا وہ بھی کسی طرح 1 کروڑ سے کم نہیں تھی، اور رخشی کے کہنے کے مطابق تہ خانے کی 3 الماریاں سونے کی اینٹوں اور کرنسی نوٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے یہاں اتنی دولت کیوں رکھی تھی اور وہ کن پراسرار گرمیوں میں مصروف تھی؟ میں یہ سب کچھ سوچ رہا تھا کہ رخشی واپس آ گئی۔ ٹونی جاگ گئی تھی۔ میں نے اسے تھپک کر دوبارہ سلا آئی ہوں، رخشی کہتے ہوئے بے تکلفی سے میرے قریب ہی پلنگ پر بیٹھ گئی۔ میں چند لمحے خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اسے اچانک ہی دونوں باہوں میں پکڑ کر اپنے اوپر گرا لیا۔ نہیں، میں نے تمہیں اس لیے یہاں نہیں بلایا تھا، رخشی کہتے ہوئے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ مزاحمت کرتے ہوئے وہ پلنگ پر بائیں طرف لڑک گئی۔ وہ پشت کے بل تھی۔ میں اس کے اوپر آ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ چھڑا لیے تھے اور میرے ہاتھوں کو گرفت میں لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ میرے گلے میں پڑا ہوا لاکٹ قمیض سے نکل کر نیچے لٹک گیا۔ میرا لاکٹ رخشی کے چہرے کے عین سامنے جھوٹ رہا تھا۔ اس کی نظریں لاکٹ پر مرکوز تھی۔ اس کی مزاحمت کمزور پڑ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور لاکٹ کو اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگی۔ میری نظریں رخشی کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ اس کا چہرہ ایک دم دھواں ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں وحشت سی پھیلتی چلی گئی۔ رخشی کی مزاحمت ختم ہو گئی، اگرچہ اب بھی اس نے ایک ہاتھ سے میرے ہاتھ کی انگلیوں میں انگلیاں پھنسا رکھی تھی، مگر وہ اس طرح بے حس و حرکت ہو گئی تھی جیسے کسی چلتے ہوئے کھلونے کی چابی ختم ہو گئی ہو۔ اس کے دوسرے ہاتھوں کی انگلیوں میں میری گردن میں جھولتا ہوا لاکٹ تھا۔ اس کی آنکھوں میں اور چہرے پر بے پناہ وحشت دیکھ کر میں بھی اپنی چوکڑی بھول گیا۔ میری گرفت بھی ڈھیلی پڑ گئی۔ کیا ہوا؟ میں ایک طرف ہٹ گیا۔ میرا لاکٹ اب بھی رخشی کے ہاتھ میں تھا، لیکن میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ رخشی کی یہ حالت لاکٹ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ایک دم کیا ہو گیا ہے؟ ڈر کیوں گئی؟ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، یہ لاکٹ۔ وہ ہکلائی۔ اس کے لہجے میں خوف نمایاں تھا۔ یہ لاکٹ کہاں سے لیا تم نے؟ میرے دماغ میں دھماکے سے ہونے لگے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں دشکا کی باتیں ہو رہی تھی اور میں نے ایسا انداز اختیار کر رکھا تھا جیسے وہ مکمل طور پر میرے لیے اجنبی ہو، اور اگر اس کے بارے میں کچھ جانتا بھی تھا تو وہ معلومات مجھے اخبار کے ذریعے حاصل ہوئی تھی۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ اس دشکا کا لاکٹ میرے گلے میں پڑا ہوا تھا اور رخشی 2-3 مہینے دشکا کے پاس کام کر چکی تھی۔ ہم اطمینان سے بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ لاکٹ میری قمیض کے اندر تھا اور رخشی کی نظروں میں نہیں آیا تھا۔ پھر مجھے سرمستی سوجھی اور دھینگا مشتی کے دوران یہ لاکٹ رخشی کی نظروں میں آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی وحشت بھر گئی تھی جیسے اس نے لاکٹ نہیں کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ کہاں سے لیا تم نے یہ لاکٹ؟ رخشی ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کہاں سے لیا کا کیا مطلب؟ میں نے اسے گھورا۔ یہ چوری کا نہیں، بازار سے خریدا ہے میں نے۔ رخشی کی آنکھوں میں وحشت بدستور تھی اور پھر دفعتاً اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ سوری روفی، مجھے تم سے ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے تھا،
اس نے دونوں بازو میرے گلے میں حمائل کر دیے۔ میں سمجھا کہ شاید برف پگھل رہی ہے اور اس کے اندر بھی کوئی چنگاری سلگنے لگی ہے۔ میں نے بھی اسے اپنی باہوں کی لپیٹ میں لے لیا، لیکن بہت جلد میری یہ خوش فہمی دور ہو گئی۔ رخشی نے مجھے دھکا دے کر پیچھے ہٹا دیا اور اب میری آنکھوں میں وحشت ابھر آئی تھی۔ میرا لاکٹ اس کے ہاتھ میں تھا۔ مجھے پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ اس نے کب میری گردن سے لاکٹ کی چین کھول لی تھی۔ وہ لاکٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی اور میں وحشت بھری نظروں سے اس کے چہرے کو تکے جا رہا تھا۔ یہ لاکٹ کہاں سے لیا ہے تم نے؟ اس نے ایک بار پھر میرے چہرے پر نظریں جما دی۔ کہا تو ہے کہ بازار سے خریدا تھا، میں نے جواب دیا۔ میں سچ جاننا چاہتی ہوں۔ میرے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ لاکٹ ایک لڑائی کے دوران میرے ہاتھ لگا تھا۔ سنا ہے کہ پہلے زمانے میں جب جنگیں ہوا کرتی تھی تو شکست کھا جانے والا مال و اسباب چھوڑ کر بھاگ جایا کرتا تھا۔ وہ فاتحین کے ہاتھ لگتا تھا، جسے مال غنیمت سمجھا جاتا تھا۔ شاید تم نے بھی کوئی ایسی ہی جنگ لڑی تھی جس کے نتیجہ میں یہ لاکٹ تمہارے ہاتھ لگا۔ میری دشمن فوج میں صرف 2 سپاہی شامل تھے، ایک مرد اور ایک عورت، میں نے جواب دیا۔ یہ کئی روز پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے اچانک ہی مجھے گھیر لیا اور پستول کی زد میں مجھے تاریکی میں لے گئے۔ اس وقت میری جیب میں 25-30 ہزار روپے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے لوٹنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے انہیں موقع فراہم نہیں کیا اور پستول کی پرواہ کیے بغیر ان پر جھپٹ پڑا۔ میرے پیر کی ٹھوکر سے مرد کے ہاتھ سے پستول گر گیا تھا۔ وہ دونوں مجھ سے لپٹ گئے۔ وہ لوگ مجھے بے بس کر کے اپنے ساتھ کہیں لے جانا چاہتے تھے۔ اس دوران گلی کے موڑ سے ایک کار گھومی تو وہ دونوں بدحواس ہو گئے اور مجھ سے جان چھڑا کر بھاگنے کی فکر میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اس وقت وہ عورت میری گرفت میں تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے آپ کو چھڑا لیا اور دونوں بھاگ کھڑے ہوئے۔ میں بھی اس وقت واقعی کچھ بدحواس سا ہو رہا تھا۔ ان کے فرار کے بعد حواس بحال ہوئے تو یہ لاکٹ میرے ہاتھ میں تھا۔ اس عورت سے گتھم گتھا ہوتے ہوئے اس کے گلے کا یہ لاکٹ میرے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو چھڑا کر اپنے ساتھی کے ساتھ بھاگ گئی تھی، مگر یہ لاکٹ میرے ہاتھ میں رہ گیا۔ گلی میں مڑنے والی وہ کار میرے قریب